بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں سسٹین کیا ہے، اور وہ سسٹیننس یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا اور پھر ان کے ساتھ ایک انسٹرکشن مینول بھیجا۔ آج آپ کوئی مشینری لیتے ہو تو اس کے ساتھ ایک انسٹرکشن مینول آتا ہے، اگر آپ اس مشینری کو اس انسٹرکشن مینول کے اکارڈنگلی استعمال کرو تو اس کا فنکشن ٹھیک ہوتا ہے، اور اگر آپ اس مشینری کو اس کے انسٹرکشن مینول کے مطابق استعمال نہیں کرو گے تو ڈیفینیٹلی وہ خراب ہو جائے گی، اور ایون دین آپ اس کو کمپلین نہیں کر سکتے۔ آپ نے دیکھا کہ آپ موبائل فون لیتے ہو تو اس کے ساتھ بھی انسٹرکشن مینول ہوتا ہے۔ اب اگر آپ موبائل فون کو پانی میں پھینک دو تو کیا آپ کمپنی کو کلیم کر سکتے ہو کہ میرا موبائل فون خراب ہو گیا؟ نہیں کر سکتے نا، اوبویسلی، کیونکہ آپ نے اس کے جو مینوفیکچرر نے جو انسٹرکشن دی ہیں آپ نے اس کے مطابق اس کو استعمال ہی نہیں کیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ڈیزائن کیا ہے، اس پوری دنیا کا الگوریدم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا، تو اللہ جانتے ہیں کہ یہاں پہ کس طرح انسان نے لائف گزارنی ہے۔ اب جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انسٹرکشن مینول کے مطابق گزارتے ہیں تو زندگی میں سکون ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے، اور جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو توڑتے ہیں تو پھر ڈپریشن، انزائٹی اور یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ آج آپ دیکھتے ہو کہ پورا یورپ، جہاں پہ بلینز کے قریب لوگ ہیں، اور وہ کثرت سے اینٹی ڈپریشنس لے رہے ہیں۔ صرف نیو یارک سٹی کے اندر 750 پاگل خانے چھوٹے بڑے ملا کے، جبکہ لیونگ فیسیلیٹیز دیکھی جائیں تو آپ سے اور مجھ سے، ہم سب سے بہت زیادہ ان کے پاس ہیں۔ صرف آپ سویڈن کو دیکھیں تو سویڈن کا بجٹ اتنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم 5-10 سال ہم صرف اپنی عوام کو بٹھا کے ہلا سکتے ہیں، ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے۔ جہاں پہ جو ملینئرز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، لیکن حال یہ ہے کہ دنیا کے وہ ٹاپ ممالک جہاں پہ سوسائڈل ریشیو بہت زیادہ ہے ان میں سویڈن آتا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ جاپان کو دیکھو، آج ٹیکنالوجی کے لحاظ سے اکثر یہ بات کہی جاتی ہے کہ جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں ان سے 50 سال آگے، اور ایون جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان سے بھی کوئی 10 سال آگے جاپان کی ٹیکنالوجی ہے۔ لیکن جاپنیز کا حال یہ ہے کہ سوسائڈ میں ان کو سوسائڈل سینٹرز بنانے پڑ گئے، کیونکہ مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ وہ اتنا پریشان ہوتے تھے، اتنا بے سکون ہوتے تھے کہ آج آ کے خودکشیاں کر لیتے تھے۔ کچھ دن بعد پتہ چلتا تھا کہ اپارٹمنٹ سے بدبو آ رہی ہے، پھر وہ پولیس کو کال کرتے ہیں، پولیس اپارٹمنٹ کھولتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی بوڑھے بابا یا کوئی بوڑھی اماں جو ہیں وہ بیچاری سوسائڈ کر چکی ہے، اور لاش کا یہ حال ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ اتنی فیسیلیٹیز، نہ ان کو کمانے کی فکر، نہ ان کو دوسری چیزوں کی فکر، تمام چیزیں پاس ہیں لیکن دل بے سکون ہے، دل بے چین ہے۔ یاد رکھیں یہ جو جتنی فیسیلیٹیز ہیں یہ ہمارے جسم کو راحت پہنچاتی ہیں۔ آپ شاورما کھا لو، برگر کھا لو، KFC کھا لو، میکڈونلڈس کھا لو، ان میں سے کوئی بھی آپ کی روح تک نہیں پہنچتا۔ اگر کوئی چیز روح تک جاتی بھی ہے وہ نحوست ہے ان کی، اور تو کچھ نہیں باہر جاتا۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کی روح کو نہیں فائدہ دیتی، آپ کی روح کو فائدہ اللہ کی یاد دیتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے اندر نا ایک 2008 کی رپورٹ ہے، ڈاکٹر گراہم ایک ڈاکٹر ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ انسان کے اندر نا ایک نیچرل انسٹنکٹ ہے کہ وہ رب کو پہچانتا ہے، اور اس کا جو انہوں نے جو تھیوری پیش کی وہ یہ کہ اگر مختلف نیشنلٹیز سے بچے لے لیے جائیں، مثال کے طور پہ ایک بچہ رینڈملی آپ چائنا سے سلیکٹ کر لو، دوسرا آپ آسٹریلیا سے سلیکٹ کر لو، تیسرا جاپان سے سلیکٹ کر لو، چوتھا آپ امریکہ سے سلیکٹ، اس طرح مختلف نیشنلٹیز کے بچے اٹھا لو اور ان سب کو اٹھا کے آپ ایک آئلینڈ میں رکھو، وہ سب کے سب کسی ایک ذات پر یقین رکھیں گے۔ یہ تو آج ماحول ہوتا ہے جیسے، اور یہ بات حدیث شریف میں بھی ہے کہ جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک اسپاٹ بنایا جس کو سائنٹسٹ کہتے ہیں گاڈ اسپاٹ۔ گاڈ اسپاٹ کا مطلب کہ وہ نیچرلی اس کے اندر ایک خواہش ہے کہ وہ اللہ کو پہچانے، کسی رب کی تلاش میں جائے، کسی رب کو پہچانے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بغیر آپ اس دنیا میں جی نہیں سکتے، مطلب یہ پاسبل نہیں ہے۔ اور جو سوسائٹیز اللہ کو نیگلیکٹ کر رہی ہیں آج ان کا حال یہ کہ دے ہیو میسڈ اپ دیئر لائفز۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو میٹیریلسٹک اپروچ ہے، اسے اگر زندگی سکون میں ہوتی تو آج جسٹن بیبر جو ہے نا وہ ڈپریشن کی ٹویٹس نہ لگاتا ہوتا۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود کہتے ہیں جی میرے اتنا ڈپریشن ہے، اتنی بے سکونی ہے، دل کرتا ہے سوسائڈ کر لوں۔
جبکہ اس کو نوجوان اس کو اپنی اس ایج میں وہ سب کچھ مل چکا جس کے لیے آج کا نوجوان رالے ٹپکا رہا ہوتا ہے۔ سو واٹ ڈز اٹ مین؟ اس کا مطلب یہ کہ سکون ان چیزوں میں ہے نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیچرل ایک انسٹنکٹ رکھا ہے کہ انسان اللہ کے بغیر نہیں رہ سکتا، وہ کسی نہ کسی رب کی تلاش میں رہتا ہے، کسی نہ کسی ایسی سپریم پاور کی تلاش میں رہتا ہے۔ اچھا، یہ جتنے سو کالڈ ایتھیسٹ ہیں نا آپ کی یونیورسٹیز میں بھی جو فیشن کے طور پہ بنے ہوتے ہیں، ان کا حال بھی یہ ہے کہ اگر ان کو کوئی پریشانی آ جائے نا تو آج آ کے کسی مولانا صاحب کو ڈھونڈتے کہ یار ہمارے لیے دعا کر دو۔ یہ تو ان کی اپنی لائف کا حال ہوتا ہے، اور کتنے ایسے دیکھیں۔ تو اس لیے انسان کے اندر ایک نیچرل ایک چیز ہے کہ وہ رب کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اللہ نے اس کے اندر ایک مسنگ پارٹ رکھا ہے، یہ ویکیوم کسی اور چیز سے فل ہو ہی نہیں سکتا۔ اب ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ بھئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کیسے پہچانے، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، کس طرح اللہ سے تعلق ڈیولپ ہو؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے اپنے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ گیٹ وے ہیں جن کے ذریعے آپ اللہ کو پہچانتے ہیں۔ ایک اللہ کا تصور وہ ہے جو آپ کے اور میرے ذہن میں ہے، اور ایک اللہ کا تصور وہ ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کیا ہے۔ تو ہم کس تصور پہ ایمان لاتے ہیں؟ ہم اس تصور پہ ایمان لاتے ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اللہ نے ایسی بنائی کہ جن سے سب سے زیادہ محبت کی گئی۔ سبحان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے قصے انسانوں کے تو آپ نے سنے ہی ہیں، اللہ کے نبی سے تو جانوروں نے بھی بڑی محبت کیا۔ ایک دفعہ ایک جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے تھے کچھ صحابہ کے ساتھ، تو وہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے ٹھہراؤ کیا، اور پھر کچھ معاملہ ہوا، جب چلنے لگے تو جب گھوڑوں کو اشارہ کیا تو گھوڑے دوڑتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آئے۔ یہ ان کی محبت تھی جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تھے، تو شروع میں آپ جانتے ہیں کہ مسجد نبوی اس طرح نہیں تھی جیسے آج ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درخت کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ تو پھر کچھ صحابہ تھے، انہوں نے مشورہ دیا کہ ہم آپ کے لیے نا ممبر بنا دیتے ہیں تاکہ آپ ممبر پر بیٹھ کے خطبہ دیا کریں۔ تو جب اگلے جمعے جب ممبر بن گیا تو ممبر پر بیٹھ کے خطبہ دینے لگے، تو صحابہ نے سنا کہ کچھ نا جیسے چھوٹا بچہ رو رہا ہوتا ہے نا، تو رونے کی آواز آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو صحابہ دیکھ رہے تھے کہ کون رو رہا ہے، کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور اس تنے کے پاس تشریف لے گئے اور اس کو پیار کیا۔ وہ تنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی میں رو رہا تھا۔ تو اللہ نے تو ایسے نبی ہمیں دیے، اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پتھروں نے بھی محبت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے احد پہاڑ کے بارے میں کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی تو ایسے ہیں کہ جن سے تو ہر شے نے محبت کیا۔ اور ہماری خوش نصیبی، آج تو ہم روتے رہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، ہماری پسند کی شادی نہیں ہوئی، یا پسند کی جاب نہیں مل رہی، یا جو ہے ہمارا جی پی ہمارے مطابق نہیں آ رہا، یا یونیورسٹی میں ایسا ایڈمیشن نہیں ہوا، جاب ہمارے مطابق نہیں مل رہی۔ ہمارے پاس تو کمپلینٹس کی ایک لسٹ ہے۔ کبھی اس نعمت کو ہم نے سوچا ہے کہ اللہ نے اتنی بڑی نعمت یہ دی کہ ہمیں حضور کا امتی بنا دیا، اور یہ وہ نعمت ہے کہ جس کے لیے انبیاء دعائیں کرتے رہے کہ ہمیں اس امت میں بھیج دیں۔ اچھا، اس کا الٹیمیٹ جو ہمیں پتہ چلے گا نا، ویسے دنیا میں بھی جو لوگ اس نعمت کو سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن اس کا اصل پتہ چلے گا جب آخرت کا میدان ہوگا اور ہر طرف سے آواز آ رہی ہوگی نفسی نفسی نفسی۔ پوری انسانیت، تمام انبیاء نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، کہیں سے ایک آواز آئے گی یا ربی امتی یا ربی امتی۔ اور امتی کون ہو؟ جو آپ 2021 کے ینگسٹر جو علی ٹاؤن میں بیٹھے ہو، آپ امتی نہیں ہو، آپ بھی تو وہی ہو جن کے لیے دعائیں مانگی ہیں۔ آپ بھی تو وہی ہو کہ کوئی ایک رات ایسی نہیں گزری کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے نہ مانگا ہو۔ تو اتنی محبت کیا کسی ہمارے پیرنٹس نے بھی ہمارے لیے شاید نہیں کی۔ اب اپنے پیرنٹس کو دیکھ لو، پیرنٹس کی محبت ایمنس ہوتی ہے، اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔
لیکن جو محبت ہمارے نبی نے ہم سے کی ہے، پیرنٹس کی محبت بھی اس کے آگے کچھ نہیں. پیرنٹس کا بھی ادب کس نے سکھایا ہے؟ ہمارے نبی نے سکھایا. اگر پیرنٹس کی محبت اپنی ذاتی ہوتی یا ان کی اپنی ہوتی تو پھر دنیا کی ہر سوسائٹی میں پیرنٹس کی محبت ہوتی. جبکہ آج آپ دیکھتے ہو کہ یورپ میں اولڈ ہاؤسز جو ہیں بھرے پڑے ہیں. اس کا مطلب یہ رشتوں کی محبت بھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے. تو اس لیے یاد رکھیں کہ ایک تعلق جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں نا ہماری مختلف دوستیاں ہیں، ہمارے تعلقات ہیں، کزنز ہیں، انکل ہیں، ساری چیزیں، ایک ریلیشن ایسا ہے کہ جس کو نا ہم شاید کبھی کبھی بھلا دیتے ہیں، اور وہ ہے نبی اور امتی کا ریلیشن. اچھا، ہمارا ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا ہمارے نبی، تو ایک یہ جو ورڈ ہے نا ہمارے نبی، اس سے شاید وہ تعلق پیدا نہیں ہوتا. اگر آپ یہ کہیں نا میرے نبی، تو اس سے وہ تعلق ڈیولپ ہوتا ہے. کیونکہ جب ہم کہتے ہیں نا ہمارے نبی تو ہم اس رسپانسبلٹی کو سب پہ ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. جبکہ اگر آپ کہو نا کہ میرے نبی، دین یو ول گیٹ ٹو نو کہ یار واقعی پرسنل ریلیشن کیا ہوتا ہے. یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ریلیشن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ تو ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تو ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہے. آپ کے ساتھ کیا ہے؟ تو اس کو بھی تو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کا بھی ایک پرسنل ریلیشن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. وہ آپ کی بھی امتی ہیں، آپ کے بھی نبی ہیں، آپ ان کے امتی ہیں. تو یہ تعلق کیسے ایکسپلور ہوتا ہے؟ یہ تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننے سے ایکسپلور ہوتا ہے. اچھا، آپ اس کی مثال ایسے سمجھو، آپ رینڈملی کہیں جا رہے تھے اور آپ کو ایک سویلین روکتا ہے. آپ نہیں رکتے، آپ کہتے ہیں کہ یار پتہ نہیں کون ہے. اچھا، پھر اسی طرح سے آپ رینڈملی جاتے ہو تو ایک سویلین آپ کو روکتا ہے اور ساتھ اپنا نا ایک کارڈ آپ کو دکھاتا ہے، اور وہ کارڈ پولیس کا کارڈ ہے. آپ رک جاتے ہیں. آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو عام سا بندہ ہے نا یہ آئی جی ہے پولیس کا. تو کیا جب آپ رکو گے آپ کے کیفیت میں کچھ چینجنگ آئے گی نا؟ ڈیفینیٹلی پہلے آپ اس کو ایک رینڈم پرسن سمجھ رہے تھے، لیکن جب آپ کو پتہ چلا کہ آئی جی ہے تو فوراً آپ کے ذہن میں آیا کہ اس کے تو اتنے اختیارات ہیں، اس کی کتنی اپروچ ہے، یہ کتنا بڑا افسر ہے. تو آپ اس کے سامنے جب کھڑے ہوگے تو دھیان سے کھڑے ہوگے، بولو گے تو دھیان سے بولو گے. اسی طرح جب آپ کسی کے بارے میں جانتے ہو تو تعلق ڈیولپ ہوتا ہے. آپ نے دیکھا نہیں ہے، رینڈملی آپ کسی سے دوستی کرتے ہو تو آپ کو اس کی کچھ خصوصیات پتہ چلتی ہیں. جتنا زیادہ آپ اپنے دوستوں کو ایکسپلور کرتے رہتے ہو اتنا زیادہ جب آپ ان کی خصوصیات دیکھتے ہو تو آپ کو محبت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہونے کی ایک وجہ وہ یہ بھی ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا ہی نہیں. بس ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ ہمارے نبی ہیں، ہمارے نبی ہیں. ایک جو نیچرل ایک محبت ہمیں ملنی تھی وہ مل گئی، لیکن اس محبت کو ایکسپلور کرنے کی ایفرٹ ہم نے نہیں کی. اور یہی وجہ ہے کہ وہ جو پرسنل ایک تعلق جو ڈیولپ ہونا تھا وہ نہیں ہوا. آپ نے دیکھا ہے کہ اکثر بچے جو بڑے ذہین ہوتے ہیں کلاس میں، جن کو آپ تھیٹے کہتے ہو، تو ان کا نا اپنے ٹیچرز کے ساتھ بڑا اچھا ریلیشن ہوتا ہے. کیا وجہ ہوتی ہے؟ کیونکہ اپنے ٹیچرز کے ساتھ نا ایک پرسنل لیول کا ریلیشن رکھتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، ان کو ٹائم دیتے ہیں، اور اس سے ان کی ایجوکیشن میں بھی ان کو فائدہ ہوتا ہے. تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب تب ملے گا جب آپ اس کو ایک انڈیویجول لیول پہ اس کو ایکسپلور کرنا شروع کرو گے کہ یار میرے نبی ہیں. اچھا، میرے نبی دکھتے کیسے تھے، میرے نبی چلتے کیسے تھے، میرے نبی بات کیسے کرتے تھے، ڈیلنگ کیسے کرتے تھے، فرینڈشپ کیسے کرتے تھے، بزنس کیسے کرتے تھے. تو یہ ساری چیزیں جب آپ ایکسپلور کرنا شروع کرتے ہو تب آپ دیکھتے ہو کہ اتنی فیسینیٹنگ پرسنالٹی کہ جو ہسٹری میں کبھی نہیں ہے. آج آپ ہیری پاٹر پڑھ کے فیسینیٹ ہو رہے ہو تو نیلسن منڈیلا پڑھ کے فیسینیٹ ہو رہے ہوتے. آپ سیرت پڑھو تو آپ کو پتہ چلے کہ ایسی شخصیت تو ہسٹری میں کہیں نہیں ہے. اور اتنی محبت، جتنی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فالوورز سے کر کے گئے، دنیا میں کوئی لیڈر، کوئی سیلیبریٹی ایسا نہیں ہے کہ جو یہ کر کے گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمارے لیے تب دعائیں کی جب ہم ایگزسٹ بھی نہیں کرتے تھے. تو اس محبت کے ساتھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ساتھ کی ہے تو ہم پہ کچھ نہ کچھ تو ذمہ داری آتی ہے.
ایسا نہیں ہے کہ ہم پہ کوئی ذمہ داری نہیں آتی. اچھا آپ نے دیکھا ہے اکثر نوجوان کیا ہوتا ہے آپس میں دوستوں میں کہتے ہیں یار میں اتنا تمہارا خیال رکھتا ہوں، تیرے اندر کوئی وفا نہیں ہے. اگر آپ کسی کو بے وفا کہتے ہو نا تو بڑی آگ لگ جاتی ہے کہ یار یہ تو اس نے مجھے بے وفا کہہ دیا. اس لفظ سے نا بڑی چڑ ہوتی ہے کہ یار میں اتنا بھی گیا گزرا نہیں ہوں کہ میں بے وفا ہوں. جیسا مرضی لڑکا ہو یہ لفظ نہیں برداشت کرتا. کوئی اپنے آپ کو یہ نہیں کہتا کہ میں بے وفا ہوں. لیکن اگر آپ سیریسلی اس پہ غور کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری لائف اس لیے گزاری کہ میرے امتیوں کو فائدہ ہو جائے اور میرے امتی جو ہیں وہ بچ جائیں جہنم کی آگ سے. تو ہم نے ریٹرن میں کیا دیا تو پتہ چلے گا کہ واقعی ہم بے وفا ہیں. اچھا آپ دنیا میں کمپلینٹس کرتے ہو کہ جی میری لائف میں میں چھوٹا تھا، میری لائف میں مجھے یہ نہیں ملا، مجھے وہ نہیں ملا. کمپلینٹس ہم مختلف کمپلینٹس کرتے ہیں. اگر آپ سیرت کو دیکھو تو کین یو امیجن کہ ایک چھوٹا سا بچہ جن کو بچپن سے لے کے اصل میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نا ہم ہمیشہ اتنا، چونکہ ایک وہ ہمارے نبی ہیں، بہت زیادہ ہمارے لیے ہولسٹک پرسنالٹی ہیں، تو ہم یہ سمجھتے کہ شاید ان کو پینز، ان کو دکھ درد فیل ہی نہیں ہوتے تھے. اور یہ وجہ ہے کہ شاید ہم ان کو نا ایز اے ہیومن بینگ نہیں لیتے تھے. اگر آپ اس طرح لینا شروع کرو نا تو آپ کو احساس ہوگا کہ وہ کن کن فیزز سے گزریں اور آپ کس طرح ان فیزز کو خود کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہو. ایک چھوٹا بچہ کہ جب اس سسٹم میں جو قبائلی سسٹم تھا، اب تو ارطغرل دیکھ کے آپ سب کو پتہ ہے کہ قبائلی سسٹم کیا ہوتا ہے، تو اس سسٹم میں والد کا سایہ سر پہ نہیں ہے. پھر ایک چھوٹا بچہ اور اس ایج میں والدہ سر سے چلی جاتی ہے اور اس سوسائٹی میں وہ ڈیولپ ہوتے ہیں اور اتنی عزت پاتے ہیں کہ ابو لہب جو ان کا چچا تھا ایک موقع پہ کہتا ہے کہ ہم فخر کرتے ہیں کہ محمد عربی ہم میں سے ہیں. اور وہی جب نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں تو وہی سوسائٹی اگینسٹ ہو جاتی ہے. کون سا ایسا ٹارچر ہے جو آپ سوچ سکتے ہو، چاہے وہ فزیکل ہو چاہے وہ مینٹل ٹارچر ہو، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان فیزز سے نہیں گزرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی ان کو ان فیزز سے گزارنے کی؟ اگر وہ ایک دعا کر دیتے، جیسے کہ آپ سنتے ہیں واقعہ طائف پہ بھی فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ ایک دفعہ فرما دیں، ہم دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دیں گے، ان کو تہس نہس کر دیں گے. اور اسی طرح اگر اللہ کے نبی دعا فرما دیتے تو احد پہاڑ پورا کا پورا سونے سے بنا دیا جاتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی نعوذ باللہ کوئی فقیر آدمی نہیں تھے. ہی واز دا ریچسٹ پرسن. ان کا جو فقر تھا وہ اختیاری تھا تاکہ کل کو میرا امتی یہ نہ کہہ سکے کہ میرا نبی جو ہے نا وہ تو اتنی لگژوریس لائف گزار کے گیا اور ہمارے پاس جو ہے نا کچھ ہے نہیں. تو وہ ایک ایگزامپل جس کو کہتے ہیں نا لیڈ بائی ایگزامپل. آپ امیجن کر سکتے ہو کہ ایک شخص جس کے 7 بچے ہوں 6 کو اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے دفنائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا. ان فیزز سے، ان ٹرائل سے اپنا گھر بار، اپنا شہر سب کچھ چھوڑا. کس کے لیے؟ کہ اللہ کا پیغام آگے پہنچ جائے، یہ دین آگے پہنچ جائے. اور اگر یہ نہ ہوتا تو آج آپ اور میں کس اسٹیٹ میں ہوتے؟ ہو نوز، اللہ نوز بیسٹ. تو یہ تمام سیکریفائزز کس کے لیے تھے؟ یہ امت کے لیے تھے. کیا اس لیے تھے کہ آج امت جو ہے نا وہ سارا ٹائم امت کے نوجوان نیٹ فلکس پہ گزار دیں، یا اس پہ خوش ہوتے ہیں کہ میرے فیس بک پہ فالوورز بڑھ گئے ہیں، فرینڈز بڑھ گئے ہیں، لائکس بڑھ گئے ہیں، اور اپنی وہ تصویریں جو کسی کام کی نہیں ہوتی وہ پوسٹ کر کے جو ہے نا آپ سمجھتے ہو میں پتہ نہیں بڑا چیمپ لگ رہا ہوں. ایسا نہیں ہوتا. پلیز ڈونٹ لیو ان اے فولز پیراڈائز. اپنے آپ کو اس سے نکالو، تھوڑا سا ایکسپلور کرو کہ آپ کا ایک ریلیشن آپ کے نبی کے ساتھ بھی ہے. آپ اس دنیا کی ایک ڈگری کے لیے جس کے بارے میں یو آر ناٹ شیور کہ آپ کو فائدہ بھی دے گی یا نہیں، آپ یہ قبر کے سائز کے میٹرس پہ ہاسٹل لائف گزار دیتے ہو 3x6 کے، اور سارا گھر بار چھوڑ کے یہاں آ جاتے ہو، اتنا بڑا سیکریفائز کرتے ہو. اس کا مطلب یہ نہیں یہ سیکریفائز نہیں کرنا، لیکن اپنے نبی کے لیے اتنا بھی سیکریفائز نہیں ہے کہ آپ تھوڑا سا ٹائم اس لیے نکال لو کہ چلو میں اپنے نبی کو سمجھنا تو شروع کروں نا، مجھے پتہ تو چلے کہ میرے نبی ہیں کون.
میرے نبی ہیں کون. صرف نام کے پتہ ہونے سے محبت ڈیولپ نہیں ہوگی. جتنا زیادہ آپ سیرت پڑھو گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانو گے، تب آپ کو پتہ چلے گا. اس کی ایگزامپل آپ ایسے سمجھو، میں آپ سب سے کہوں کہ لیونارڈو دا وینچی جو تھا نا، وہ بہت بڑا آرٹسٹ تھا. اب آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ جب تک آپ اس کے آرٹس نہیں دیکھو گے تب تک آپ کو نہیں پتہ چلے گا. اگر میں آپ سے کہوں آئنسٹائن بہت بڑا سائنٹسٹ تھا، جب تک آپ تھیوری آف ریلیٹیوٹی، جب تک آپ اس پہ ایکسپلور نہیں کرو گے، آپ کو اس کی جینیوسٹی کا پتہ ہی نہیں چلے گا. اگر میں آپ سے کہوں کہ علامہ اقبال بہت بڑے شاعر تھے، تو کیسے ایکسپلور کرو گے؟ علامہ اقبال کی شاعری پڑھ کے پتہ چلے گا نا آپ کو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے لیے کائنات بنائی گئی، تو ان کو آپ کیسے ایکسپلور کرو گے؟ ان کے بارے میں جان کے، احادیث شریف پڑھ کر، سیرت پڑھ کر، ان کے بارے میں پڑھ کر. جب تک اف یو آر ناٹ گوئنگ ٹو گیو اینی ٹائم ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پھر کوئی پوائنٹ نہیں ہے دنیا میں جینے کا. اگر آپ سمجھتے ہو کہ ملٹی ملینئر بن کے یا اپنی ان خواہشات کو پورا کر کے آپ سکسیزفل لائف گزارو گے، تو جنہوں نے یہ کر لیا آپ ان سے پوچھ لو، وہ کیسی لائف گزار رہے ہیں. پریشان ہیں، اسٹریسڈ ہیں. کتنے ایسے ہیں. اگر ان چیزوں میں سکون ہوتا، اگر آپ، میرے شیخ فرماتے ہیں کہ اللہ کے بغیر نا، یہ تمہیں اوپن چیلنج ہے، اللہ کے بغیر انجوائے کر کے دکھاؤ. اب آپ اس کو دوسرے اینگل سے سمجھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر انجوائے کر کے دکھا دو. اف یو ڈونٹ ہیو کنیکشن ود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ اس کا تصور نہ کرو کہ آپ زندگی کو انجوائے کر سکتے. وہ کیا زندگی کہ کئی سال گزر جائیں اور درود شریف پڑھنے کی توفیق ہی نصیب نہ. یہ پورا یورپ اس چیز سے محروم ہے کہ ان کے پاس سب کچھ ہے، نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نہیں ہے، اور یہ نام آپ کو بائی برتھ مل چکا ہے. اب اس نعمت کی قدر کیا ہے؟ اس محبت کی قدر کیا ہے؟ اس محبت کی قدر تو یہ ہے کہ جیسے ایک باپ ہوتا ہے نا، باپ کو اپنے بیٹے کو دیکھ کے کب خوشی ہوتی ہے؟ جب اس کا بیٹا اس کا فرما بردار ہوتا ہے. تو یو آل آر دا اسپرچوئل سنز آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آپ ان کی آنکھیں کیسے ٹھنڈی کرو گے؟ جب آپ ان کی مانو گے. اور اف یو آر ناٹ گوئنگ ٹو اوبے، تو پھر آپ یہ کیسے تصور کرتے ہو کہ آپ ان کی آنکھیں ٹھنڈی کرو گے؟ اگر اسٹل آپ نے یونیورسٹیز جا کے اسی چیز کو آئیڈیلائز کرنا ہے کہ بس شیشے میں دیکھ کے مجھے کوئی بریڈ پٹ ہی نظر آئے، تو پھر آپ کیسے تصور کرو گے کہ آپ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق ڈیولپ ہو؟ تو واللہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق ہے. یہ تعلق ہے. اگر یہ نہیں ملا تو کچھ نہیں ملا. چاہے آپ کا 4/4 CGP ہے، چاہے ملٹی نیشنل کمپنیز آپ کے ہاتھ میں ہیں، آپ 2 ٹکے کے بھی نہیں رہ جاؤ گے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس نہیں ہے. اور اگر یہ ہے تو آپ کے پاس سب کچھ ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دنیا کی سکسیس کو ہم میجر کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہے یا راضی ہے. یعنی کہ اس کو میں ایک اور ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں. اگر آپ کے دنیا کے معاملات سب اچھے جا رہے ہیں نا، تو آپ سمجھتے ہو اللہ ہم سے راضی ہے. مثال کے طور پہ GPA اچھا آ گیا، چیٹنگ کرنے کا موقع مل گیا، اور اسائنمنٹس بھی چھاپے سے جمع کرا دی، کوئزز میں بھی چیٹنگ ہو گئی، آن لائن نے تو ویسے ہی آپ کے لیے کام آسان کر دیا، بعد جماعت کوئزز ہوتے ہیں. تو خیر آپ سمجھتے ہو کہ اگر میرا سب کچھ میری مرضی کے مطابق ہو رہا ہے نا، تو شاید میں بڑا سکسیزفل ہوں اور شاید اللہ مجھ سے راضی ہے. ہم اپنا جو لٹمس ٹیسٹ ہے نا اللہ کے راضی ہونے اور ناراض ہونے کا، وہ دنیا رکھتے ہیں. آج میرا بزنس اچھا چل رہا ہے تو میں کنسیڈر کروں گا یار اللہ مجھ سے راضی ہے. اچھی گاڑی مل گئی ہے اللہ مجھ سے راضی ہے. نیا موبائل فون کا ماڈل مل گیا اللہ مجھ سے راضی ہے. پسند کی شادی ہوگی اللہ مجھ سے راضی ہے. یاد رکھیں کہ اللہ کے راضی ہونے کا لٹمس ٹیسٹ یہ دنیا نہیں ہے. آج تو یہ دنیا اس لیول پہ آ گئی ہے کہ میں کلاس میں اگزامپل دے رہا تھا، میں نے کہا آپ لوگ اتنے کنزیومڈ ہو کہ اپنا اسٹیٹس لگاتے ہو، پھر دیکھتے ہو کتنے لوگوں نے دیکھا، پھر دیکھتے ہو کس نے دیکھا، پھر دیکھتے ہو اچھا اس نے دیکھ کے کیا سوچا ہوگا. اللہ اکبر، باہر آ جاؤ ان چیزوں سے. کدھر پھنس گئے ہو؟ یہ تو لائف نہیں تھی جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تھے. تو خیر اگر آپ
اس کو کنسیڈر کرو، اف یو کنسیڈر دس، کہ اللہ آپ سے راضی ہے یا ناراض ہے، اس کا لٹمس ٹیسٹ کیا ہے؟ تو یاد رکھیے اس کا لٹمس ٹیسٹ دنیا نہیں ہے، اس کا لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ اللہ آپ کو دین کی توفیق دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے۔ صحابہ کی اگزامپل سے آپ کو یہ بات سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ ایک صحابی تھے، غالباً حضرت مصعب رضی اللہ عنہ تھے، بہت امیر تھے، اور یعنی کہ اتنے امیر تھے جو آپ آج کے دور میں کسی ینگسٹر کو آئیڈیلائز کرتے ہو نا کہ برانڈڈ سوٹ، برانڈڈ فریگرنس اور اچھی گاڑی اور خوش شکل، وہ ساری خصوصیات ان میں تھی۔ تو حضرت مصعب رضی اللہ عنہ اتنے امیر تھے کہ کچھ اسکالرز لکھتے ہیں کہ اپنے جوڑے ریپیٹ نہیں کرتے تھے، اتنے ان کے پاس ڈریسز تھے، اور اتنی مہنگی خوشبو لگایا کرتے تھے کہ جہاں سے گزرتے تھے لوگ پہچان لیتے تھے کہ یہاں سے مصعب گزرے ہیں۔ سبحان اللہ، کیسی زبردست لائف گزارتے تھے۔ یہ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ جب ایمان لے کر آتے ہیں تو اتنا ٹف ٹائم آتا ہے کہ یہ ساری لگزوریس لائف چھوڑ کے ان کو آنا پڑتا ہے، ٹارچر الگ سہتے ہیں، اور تمام چیزیں یہ دنیا کی ان سے چھٹ جاتی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں آ جاتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدردانی دیکھیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدردانی دیکھیے کہ جب ہجرت کا موقع آیا تو اپنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تشکیل فرماتے ہیں کہ آپ مدینہ جائیں اور آپ جا کے وہاں پر تبلیغ کریں۔ کین یو امیجن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو اپنے مشن کے لیے پوائنٹ کر رہے ہیں؟ وی وڈ ڈیفینیٹلی ڈائی فار اٹ، کہ اتنی بڑی سعادت۔ تو وہ مدینہ منورہ جاتے ہیں اور پھر وہاں پر دین کی تبلیغ کرتے ہیں، اور بہت بڑے بڑے صحابہ ان کے ذریعے مسلمان ہوتے ہیں۔ اب ان کی لائف کو آپ دیکھو کہ غزوہ احد کا موقع آتا ہے، اور اس موقع پہ ایک پوائنٹ یہ آتا ہے کہ جب کفار جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ آور ہو گئے، اور اس مومنٹ پہ حضرت مصعب کے پاس نا دو چوائسز ہیں، یا ایک چوائس تو یہ ہے کہ جو حملہ ہو رہا ہے بس اس کو ہونے دیا جائے، اور دوسری ان کے ذہن میں ایک چوائس یہ آتی ہے کہ میں کوئی ایسی اسٹریٹجی اپناتا ہوں کہ یہاں سے نکلتا ہوں اور ان کفار کو اپنے پیچھے لگا لیتا ہوں۔ تو حضرت مصعب رضی اللہ عنہ اسی اسٹریٹجی پر عمل کرتے ہیں، اور وہ اس میں کامیاب ہوتے ہیں۔ وہ ایک طرف کو بھاگتے ہیں ان کفار کے آگے سے، وہ کفار جو ہے نا وہ ان کی طرف مڑ جاتے ہیں۔ اس سے وہ جو حملہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر ہو رہا تھا، تو وہ کفار حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کی طرف مڑ جاتے ہیں۔ اب حضرت مصعب رضی اللہ عنہ خوش ہوتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کو حملے سے بچا لیا، اور دوسرے ہی لمحے ہی ریئلائزڈ کہ ناؤ آئی ایم گون، اب اس سے میں نہیں بچوں گا، کیونکہ وہی حملہ ان کی طرف ہو گیا، اور اسی حملے میں جان دے دیتے ہیں۔ آپ تصور کرو کیا عجیب عشق تھا کہ ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا، کوئی سیکنڈ تھاٹ نہیں تھی کہ میرا بھی کچھ ہوگا، بس ادھر رسول اللہ پر حملہ ہو رہا ہے، وہیں سے خود کو آگے کیا اور اپنی جان دے دی، اور ایک لمحے کے لیے کوئی ایسی تھاٹ نہیں آئی کہ میں اپنی جان دے رہا ہوں، اور وہیں پہ شہید ہو جاتے۔ اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو کفن دینے لگتے ہیں تو سر ڈھانپتے ہیں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، پاؤں ڈھانپتے ہیں تو سر ننگا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ وہ مصعب تھے کہ جو کیا لائف گزار رہے تھے۔ اب اگر آپ کا دنیا کے پرسپیکٹیو سے دیکھو، ان کے پاس تو سب چلا گیا، تو یہ کامیاب ہے یا ناکام ہے؟ کامیاب ہے، ایسے کامیاب ہیں کہ آج ہم ان کی سٹوری سن کے رشک کر رہے ہیں، کیا خوبصورت لائف گزاری ہے۔ تو یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے راضی ہیں یا ناراض ہیں، اس کا لٹمس ٹیسٹ یہ دنیا کے ٹرائلز نہیں ہیں، بلکہ اس کا لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ کا تعلق کیا ہے، اللہ نے آپ کو کن کاموں میں لگایا ہوا ہے۔ تو اس لیے اگر بظاہر دنیا کی کوئی تکلیف آ بھی جاتی ہے، لیکن وہ تکلیف آپ کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے، تو وہ تو آپ کے لیے رحمت ہے۔ دنیا کا کیا ہے؟ دنیا تو آتی جاتی رہتی ہے، دنیا تو کفار کے پاس بھی بہت ہے۔ اگر یہی سکسیس ہوتی تو بل گیٹس جو ہے وہ تو پھر بہت بڑا سکسیسفل آدمی، اور ایلون مسک جو ہے وہ تو بہت بڑا سکسیسفل آدمی،
لیکن یاد رکھیں یہ سکسیس نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سکسیس کا راستہ بہت آسان کر دیا ہے. یہ امیر غریب والا اس میں مسئلہ نہیں ہے، اس میں مسئلہ وفاداری کا. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفاداری کر گیا وہ کامیاب ہے، اور جو بے وفائی کر گیا وہ چاہے جیسا بھی ہے، دنیا کی جو مرضی اچیومنٹ اس کو ملے، آپ اس کو کامیاب نہیں کہہ سکتے. اس لیے یاد رکھیں کہ ہم گناہ گار تو ہو سکتے ہیں، گناہ گار تو ہم لوگ ہیں ڈیفینیٹلی ہیں، لیکن ہم بے وفا نہیں ہو سکتے. اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس کی گنجائش ہو سکتی ہے کہ انسان گناہ کر بیٹھے، لیکن بے وفائی کر بیٹھے اس کی کوئی گنجائش نہیں. اور بے وفائی بھی کس سے؟ ایسے نبی سے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے. اب یہ محبت اس کو ڈیولپ کرنے کے دو طریقے، دو ٹپس ہیں. اگر پوری بات کو ہم سمرائز کریں، آپ دو ٹپس پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ یہ پوری ٹاک جو ہے نا اس کا فائدہ ہو جائے گا. ایک ٹپ تو یہ ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جاننا شروع کریں. دیکھو اگر آپ دین کے بارے میں جانو گے ہی نہیں، آپ کو دین سے کیسے محبت ہوگی؟ آپ کو کیا پتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چارم کیا ہے اگر آپ نے احادیث شریف ہی نہیں پڑھی؟ آپ کو کیا پتہ کہ قرآن کے جو ونڈرز ہیں، یہ جو لو لیٹر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لکھا ہے انسان کے نام، اس لو لیٹر میں لکھا کیا ہے؟ اگر پڑھو گی نہیں تو کیسے پتہ چلے گا؟ تو اللہ کا شکر ہے یہاں پہ ماشاءاللہ کلاس ہوتی ہے ہماری، تو آپ لوگ عصر مغرب سے عشاء جو تھوڑا سا ٹائم ہے، جتنا ٹائم آپ دے سکو ایٹ لیسٹ اتنا ٹائم تو دو کہ آپ کل کو قیامت والے دن یہ تو کہہ سکو کہ اللہ میں کوشش تو کر رہا تھا، میں اسٹرگل تو کر رہا تھا. یہاں مسئلہ تو یہ کہ ہم اسٹرگل ہی نہیں کر رہے، کوشش ہی نہیں کر رہے. 16 ایئر آف ایجوکیشن، 18 ایئر آف ایجوکیشن ان زبانوں میں پڑھو کہ جو کہ آپ کے دادا کو بھی نہیں آتی تھی، اور اتنی پڑھ لی کہ خود بھی پڑھ سکتے ہو، دوسروں کو بھی پڑھا سکتے ہو. اور عربک کے بارے میں ایسے بھاگتے ہو کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا. آپ دیکھو کہ قرآن کے نا اگر آپ الفاظ ایک اسکالر بتا رہے تھے، اگر آپ جتنے قرآن کے الفاظ ہیں اگر آپ ان کو کاؤنٹ کرو تقریباً 80,000 کے اراؤنڈ بنتے ہیں. ان میں سے اگر آپ ریپیٹیشنز کو ایک کاؤنٹ کریں، یعنی کہ جتنے ریپیٹ ہو رہے ہیں ان کو ایک کاؤنٹ کریں تو وہ تقریباً 2000 کے قریب بنتے ہیں. یہ پلس مائنس ہو سکتے ہیں، میں راؤنڈ فگرز آپ کو بتا رہا ہوں. تقریباً 2000 کے قریب بنتے ہیں. اچھا ان میں سے بھی وہ ورڈز جو کہ اردو میں بھی مستعمل ہیں، جیسے مثال کے طور پہ ارض ہے، ارض دنیا میں بھی، یہ دنیا زمین کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. پھر ایک ورڈ ہے دنیا، یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. ایک ورڈ ہے آخرت، یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. یعنی کہ ایسے الفاظ جو کہ اردو میں بھی مستعمل ہیں، اگر آپ ان کو نکال دو وہ تقریباً بنتے ہیں 500 کے قریب. تو ایسے الفاظ جو عربی کے جو ایک عام آدمی کو نہیں آتے، اگر آپ اس کی ایوریج نکالو تو تقریباً 1500 کے قریب ورڈز بنتے ہیں سمپل. اتنے ورڈز میننگ تو آپ گیٹ کے لیے، سیٹ کے لیے، کیٹ کے لیے، پتہ نہیں کون کون سے ٹیسٹوں کے لیے یاد کر لیتے ہو، نہیں کرتے. آئلٹس کے لیے، پتہ نہیں کون کون سے بینڈز لینے کے لیے. تو اتنے ورڈ میننگ تو آپ اس کے لیے یاد کر لیتے ہو. تو قرآن جو کہ اس کائنات کی اتنی بڑی نعمت ہے، اس کے لیے آپ تھوڑا سا بھی نہیں ٹائم دے سکتے. ہم یہ کب کہہ رہے ہیں کہ آپ اتنا ٹائم دو کہ مدرسے والوں کی طرح پورا وقت دو. یہاں ہمارے استاد جی بیٹھتے ہیں، آپ ان کے پاس تھوڑا سا وقت دینا شروع کر دو. جتنا ٹائم آپ دے سکتے ہو نا بس اتنا دینا شروع کر دو. ہم اسی کے لیے کچھ نہ کچھ ڈیزائن کر دیں گے. آپ 1 دن دے سکتے ہو ہفتے میں، آپ ہمیں وہ دے دو. آپ 2 دن دے سکتے ہو، 3 دن دے سکتے ہو، 4 دن دے سکتے ہو. ہم آپ پہ چھوڑتے ہیں تاکہ کل کو قیامت والے دن آپ یہ نہ کہہ سکنا کہ یہ حاصل والوں نے نا ہفتے میں 4 دن رکھے تھے، 5 دن رکھے تھے تو ہم اتنا تو دے نہیں سکتے تھے. ہم نے تو حجت بھی پوری کر دی ہے کہ آپ کل کو قیامت والے دن اگر اللہ پوچھیں کہ تم 1 گھنٹہ تو فیس بک پہ ضائع کرتے تھے تو 1 گھنٹہ تم قرآن نہیں پڑھ سکتے تھے، تاکہ آپ کے پاس کوئی جواب ہی نہ رہے. تو اس لیے اب ہم نے آپ کو اوپن اینڈ کر دیا کہ جتنا ٹائم دے سکتے ہو ہمیں اتنا بتا دو، ہم اسی میں آپ کے لیے کچھ انشاءاللہ ڈیزائن کر دیں گے. اور ماشاءاللہ ادھر بہت سارے ایسے لڑکے ہیں جنہوں نے یہ کرنا شروع کیا اور
ماشاءاللہ وہ کر رہے ہیں, ان کو سال ہو گیا, 2 سال ہو گئے, دین کا علم بھی بڑھا ہے, اپنی لائف بھی اپنی ٹرانسفارم ہو رہی ہیں. تو اس کو کرنا شروع کرو, اور یقین کرو یہ جو آپ اور میں جو یونیورسٹیز والے بچے نا, ہم لوگوں پہ ذمہ داری زیادہ ہے. ہم لوگوں پہ ذمہ داری اس لیے زیادہ ہے کیونکہ آپ کو تو دنیا کا ہاؤ نہ ہو ہے. آج اٹھ کے مولویوں کو تو گالیاں دیتے ہو آپ کہ فلاں مدرسے والے نے یہ کر دیا, فلاں مولویوں نے یہ کر دیا. دین آپ کا صرف تب جاگتا ہے جب مولویوں کی آپس میں تو فرقہ واریت کی بات ہو, یہ ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے. بھائی یہ آپ کی اور میری ذمہ داری اس لیے زیادہ ہے اگر آپ کو, تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اگزامپل سیٹ کر سکو. اگر آپ کے نزدیک مدارس صحیح کام نہیں کر رہے تو خود ایسے مدارس بنا کے ہمیں دکھا دو. خود بھی تو پریکٹیکل لائف میں آؤ نا. صرف یہ تو نہیں کہ آپ گلوریا جینس بیٹھ کے بس ایک کافی شاپ پہ یا چائے والے کے پاس بیٹھ کے دین کی باتوں پہ ڈسکشن شروع کر رہے ہیں. تو یہ تو نہ کرو, کچھ میدان عمل میں بھی تو آؤ نا. کل کو آپ یہ تو نہ کہہ سکو کہ کوئی یہ کہے کہ جی دین کو آپ نے ان لوگوں کے حوالے کر دیا ہے اور خود کو آپ پڑھا لکھا سمجھتے اور ان کو پڑھا لکھا نہیں سمجھتے. بھائی اگر آپ پڑھے لکھے ہو تو آپ پہ تو زیادہ ذمہ داری ہے. اس لیے اس کی کوشش کریں. کل کو قیامت والے دن یہی چیز حجت بن جائے گی کہ بھئی دنیا کے لیے تو آپ نے کیا, آپ نے سب سٹرگل کی. یہ سٹرگل منع نہیں ہے, یہ کرنی چاہیے. یونیورسٹی لائف ہے, آپ سٹرگل کرو, پڑھو, ہم لوگوں نے بھی پڑھا ہے. لیکن صرف یہ پڑھنا یہ کہاں کی زندگی ہے. تو کچھ نہ کچھ ٹائم اپنے دین کو دینا شروع کریں. کچھ نہ کچھ ٹائم. دیکھو آج آپ کسی دوست کو بھی تو ٹائم دیتے ہی ہو نا. آپ نے دیکھا نہیں اگر آپ کسی دوست کو ٹائم نہ دو تو ناراض ہو جاتا, کہتے یار تم کال ہی نہیں پک کرتے, تم ٹائم ہی نہیں دیتے. لوگ شکوا کرتے ہیں کہ تم ٹائم ہی نہیں دیتے. آپ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ٹائم دیتے ہو. اپنے 24 آورس میں آپ اماں کو کال کرتے ہو, ابا کو کال کرتے ہو, دوستوں کو ٹائم دیتے ہو, سب کو ٹائم دیتے ہو. کچھ تو ٹائم ایسا ہونا چاہیے جو آپ کہہ سکو کہ یہ ٹائم دس از سوللی فار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ خود دیکھ لو, اٹس اے لٹمس ٹیسٹ. اور اگر آپ اتنا بھی نہیں دے سکتے تو یو کین امیجن واٹ از دا اسٹیٹ آف یور ایمان. کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں بے وفائی کا جو ہے نا اللہ ہمیں محفوظ کرنا. تو اس لیے اپنے آپ کو تھوڑا سا ٹائم دینا شروع کرو. اللہ نے آپ کو ذہانت دی ہے, یہ ذہانت دین کے لیے استعمال کرو. دنیا آپ کو مل جائے گی, دنیا کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. بڑے بڑے جاہلوں کو بھی دنیا مل جاتی ہے, لیکن دین ان کو ملتا ہے جن کو اللہ قبول کرتا ہے. اللہ قبول کرتا ہے. اس لیے اس کو ٹائم دو, سیکھو. آپ نے کل کو جب آپ کی جنریشن آئے گی آپ سے پوچھے گی تو اس ٹائم آپ کیا جواب دو گے کہ آپ نے اپنی جوانی کیسے گزاری. تو میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ نیکسٹ جنریشن جو ہے جب وہ میں اپنی کلاس میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ جب آپ لوگوں کی شادیاں ہوں گی نا تو آپ لوگوں کے بچے آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے جوانی کیسے گزاری. تو کوئی کہے گا کہ میں نے ٹک ٹاک پہ ناچ کے گزاری, کوئی کہے گا میں نے جو ہے نا وہ اسٹیٹ ڈراموں کی جگتیں یاد کر کے گزاری, مطلب کوئی کہے گا کہ جی میں نے فیس بک پہ جو ہے نا وہ فالوورز بنا کے گزاری. تو آپ کے پاس کیا پریزنٹ کرنے کے لیے, اس لیے اس کو دیکھنا ضروری ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے. ایک تو آپ یہ علم سٹارٹ کریں, اور دوسرا یہ کہ اگر اس ساری بات کو آپ سمرائز کریں نا ایک بات میں, کہ کوئی ایک بات ایسی مل جائے کہ جس سے دین پر چلنا آسان ہوتا ہے. جب میں اپنی یونیورسٹی لائف میں تھا تو ٹرانسفارمیشن والے پیریڈ میں تھا, تو میں اپنے ایک دوست سے کہتا تھا, میں نے کہا یار تم اتنی باتیں بتاتے ہو, یہ اتنا زیادہ مولوی میرے سے نہیں ہوا جائے گا, کوئی ایک بات بتاؤ اس پر عمل کروں. تو انہوں نے کہا کہ ایک بات یہ ہے کہ اچھی دوستی اختیار کرو. جیسے آپ نے میتھمیٹکس کی ہے نا, تو میتھمیٹکس میں کیا ہوتا ہے کہ ہر ایکسرسائز سے پہلے ایک فارمولا ہوتا ہے. اگر آپ اس کو اچھی طرح کر لو پوری ایکسرسائز اچھے سے سالو ہو جاتی ہے. تو اسی طرح جو دین کی ایکسرسائز ہے نا, وہ سارے کویشچنز جو ہیں اس کا فارمولا ہے نیک صحبت. نیک صحبت, نیک صحبت بیان کی شکل میں ہو سکتی ہے. اس طرح ہمارے آن لائن بیانات بھی ہوتے ہیں, اگر آپ وہ سننا چاہتے ہیں اس میں آپ کسی طرح سے اٹیچ رہیں. یہاں پہ ہماری مجلس ہوتی ہے, یہ فرائیڈے کے فرائیڈے اس ٹائم یہاں پہ آنا شروع کر دیں. پھر اس کے علاوہ جو ہے نا ہماری یہ علم کی کلاسز ہو رہی ہیں. پھر اس طرح ہماری نائٹ آف فری کنیکشن ہوتی ہے, ہمارے شیخ ہیں ڈیفینس میں ان کی مجلس ہوتی ہے. تو مختلف جگہ مجالس ہوتی ہیں. تو کسی نہ کسی جگہ اپنے آپ کو اٹیچ ضرور کرو. اگر آپ نہیں کرو گے نا اٹیچ,
تو پھر ایسا ہی ہوگا جو بچپن سے ہوتا آ رہا ہے. توبہ کرو گے ٹوٹے گی، توبہ کرو گے ٹوٹے گی، پھر مایوس ہوگے، پھر ایک سوچو گے اپنے آپ کو لان تان کرو گے، اور پھر جو ہے نا وہ ڈی مورلائز ہو جاؤ گے، اور پھر سوچو گے دین میرے لیے تو ہے ہی نہیں. تو اس سے نکلنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو اچھی صحبت میں جوڑ لیں، کسی بھی شکل میں جوڑ لیں. انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فضل فرمائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تھوڑی دیر ذکر کر لیتے ہیں انشاءاللہ.